محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے اپنے نام کا اسم اعظم۔ آپ نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہوگا اسم اعظم، اپنے نام کا اسم اعظم نکال کے پڑھنے کا طریقہ، اور اکثر ویڈیوز میں دوسرے عاملین سے بھی سنا ہوگا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی کھوج ہے، اپنا اپنا تجربہ ہے، کچھ اپنے تجربات، کچھ اسلاف کے تجربات شامل کر کے سب نے بیان کیا اپنے اپنے طریقے سے کہ اسم اعظم کیسے نکالا جاتا ہے۔ تو دوستو، اسم اعظم نکالنا بھی اپنی جگہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسم اعظم اپنے نام کا پڑھا کیوں جاتا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو دوستو، آج اس بات کی پہ میں روشنی ڈالوں گا۔ دوستو، اپنے نام کا ہم اعداد اسم اعظم یا اپنے نام سے موافقت رکھنے والی کوئی آیت یا سورت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ اس کے اندر سب اسماء الہی کا نور ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، صفاتی اسماء ہیں، ان کا انسان کی روح کے اندر وجود ہے، یعنی ان کی روحانیت کا وجود ہے، جس کی بنیاد پر یہ روح قائم ہے۔ اور انسان کی اکثر روحانی تکالیف اور ظاہری تکالیف اور باطنی تکالیف کی، بیماریوں کی، پریشانیوں کی وجہ روح میں کسی قسم کے نور کا کمزور پڑ جانا، کسی لطیفے کا کمزور پڑ جانا ہوتی ہے، اور پھر اسم اعظم اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کمزوری کو دور کیا جائے اور دوبارہ سے ایک روحانی صحت کو انسان کی بحال کیا جائے اور اس کو طاقت دی جائے، تاکہ روح طاقت پکڑے اور انسان کے اندر موجود شیطان، اس کا نفس امارہ اور ہمزاد کمزور ہو جائے اور اس کی روحانی طاقت میں اضافہ ہو۔ تو ہم اعداد اس لیے جو ہے پڑھا جاتا ہے کہ آپ کے نام کے جو ابجد کے حساب سے عدد نکلتے ہیں، ان سے ملتے جلتے اعداد والے اللہ تعالیٰ کے ایک یا دو یا تین یا چار اسما لے کر اور جو ہے ان کو اتنی تعداد میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی لاجک ہے۔ لاجک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ احصا کل شیء عددا، یعنی ہم نے ہر چیزوں کو عددوں میں شمار کر کے رکھا ہے یا گنتی میں شمار کر کے رکھا ہے۔ تو کائنات کی ہر شے جو ہے اس کی گنتی ہے۔ روح کے اندر بھی جو لطائف ہیں ان کی بھی ایک گنتی ہے۔ انسان کے جسم میں رگیں ہیں، انسان کے جسم میں کوئی بھی بال ہیں، سب کی ایک گنتی ضرور ہے۔ 1 2 3 1000 2000 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ ارب خرب، یہ گنتی ہے نا۔ کائنات کا پورا نظام گنتی سے ہی چل رہا ہے۔ خلفائے راشدین 4 ہیں، یہ بھی ایک گنتی ہے نا۔ 1,24,000 پیغمبر ہیں، یہ بھی ایک گنتی ہے۔ تو سب نظام کا سسٹم اس ریاضی پر ہے، اس گنتی پر ہے۔ تو علم الاعداد جو ہے اس کے اندر بھی اسی گنتی سے ہی علم جو ہے وجود میں آیا، اور اسی گنتی سے علم الریاضی بنا، جس سے آج دنیا کا نظام چلتا ہے۔ آپ پیسے گنتے ہیں، گنے بغیر آپ اس جمع نہیں کر سکتے ہیں، گنے بغیر کسی کو دے نہیں سکتے، گنے بغیر کسی سے لے نہیں سکتے، یعنی ہر چیز کا نظام گنتی پر ہے۔ ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، یہ بھی ایک گنتی ہے۔ تو اس طرح سے انسان کی روح بھی ان عددوں کے تحت ہی ہے، اس گنتی کے تحت ہی ہے۔ تو جب روح کا جو نام ہے، وہ آپ کا جو نام ہے اس کی اثر اندازی روح کے ساتھ ہے، وہ روح سے کنسلٹڈ ہے۔ آپ کا ہمزاد بھی روح سے، عددوں سے کنسلٹڈ ہے، آپ کے نام سے، جو آپ کا نام ہے وہ آپ کے ہمزاد کا نام ہے۔ اب جب آپ
اس اسم کو جو آپ کا ہم عداد پڑھتے ہیں تو اس کے اعداد کی طاقت اور آپ کے اندر موجود اعداد کی کمی بیشی جو ہوتی ہے ان میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. پھر یہ اسماء الہی جو آپ کے ہم عداد ہے وہ اس کے آپ کے روح میں جذب ہو کر اس کو ایک طاقت بخشتے ہیں جس سے آپ میں روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے. آپ کے حمزات کی شیطانیت کمزور ہوتی جاتی ہے اور آپ روحانی کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور پھر وہ روحانیت جب اپنا اظہار کرنا شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کو دنیاوی فائدے بھی دیکھنے میں آتے. مثلا تسخیر ہے, مثلا برکت ہے, مثلا محبت ہے, مثلا تعلقات کا بہتر ہونا ہے, مثلا کاروبار کی ترقی کرنا ہے, مثلا عروج ہے. اس طریقے کی آپ کو فوائد ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے ہم عداد اسم اعظم پڑھ رہے ہیں, بلکہ کئی تو 1.25 لاکھ زکوٰۃ بھی دے چکے ہوتے ہیں, کئی لاکھ زکوٰۃ ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہوتی ہے جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی, آپ انشاءاللہ مجھ فقیر سے ہی سنو گے. وہ لاجک یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کا ہم عداد اسم اعظم نکالا جاتا ہے تو ہمیشہ نام کا سرے حرف جو ہوتا ہے, یعنی مثال میرا نام عمران ہے تو میرے نام کا سرے حرف پہلا حرف ہے عین. عین کا تعلق کس سے؟ خاک سے. تو میرے پہ خاکی عنصر غالب ہے, یعنی خاکی فطرت ہے میری. تو مجھے وہی اسما جو ہے جو جب میں مثال 1 یا 2 یا 4 یا 5 یا 6 جتنے بھی اسما مل کر میرے ہم عداد بنتے ہیں تو مجھے وہ اسم پہلے رکھنا ہے جس کا عنصر مجھ سے ملتا جلتا ہو یا میرا دوست عنصر ہو, مخالف نہیں ہو. مثال ہے کوئی میرے نام کے اسم اعظم میں پہلا یا علیم اسم ہے تو مجھے یا علیم عین مجھ سے موافقت رکھتا ہے, اور باقی کے اسم پھر چاہے کوئی سے بھی عنصر سے موافقت رکھتے ہو, لیکن پہلا اسم وہی مقدم ہونا چاہیے جو آپ کے نام کے سارے حرف سے موافقت رکھتا ہے. اگر عین سے نہیں ملتا ہے تو دال سے, ہا سے, لام سے, عین سے, را سے, خا سے, غائن سے, کسی بھی دیگر 6 حروف جو خاکی حروف ہیں ان سے ملتا جلتا پہلا سارے اسم والا جو ہے, سارے حرف والا جو ہے وہ اسم ہونا چاہیے. تو یہ پوائنٹ یہ فقیر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ایک پوائنٹ ہے. تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بتائیں گے اور بھی کئی طریقے, لیکن عام جو معروف طریقہ ہے وہ یہی ہے. تو اس کے اندر یہ خامی ہونے کی وجہ سے کہ پہلا جو سرے حرف ہے, پہلا جو آپ اسم پڑھ رہے ہیں اس کا سرے حرف آپ کے نام کے سرے حرف کے ہم مزاج ہونا چاہیے, پھر ہی آپ کو فائدہ دے گا. اور اگر کسی دوست کو کسی کو بھی اپنے نام کا اسم اعظم نکلوانا ہے تو اپنا نام, والدہ کا نام ہمارے یہ نمبر پہ واٹس ایپ کریں اور ہم یہ ہدیتاً بتائیں گے. نام کا اسم اعظم نکالنے کا ہدیہ ہم آپ کے مکمل ستارے سب چیزوں سے ذائقہ نکال کے اس کی موافقت سے آپ کو اسم بتائیں گے کہ کون سا اسم یا کون سی آیت آپ کے لیے یا کون سی صورت آپ کو موافقت دے گی, جلدی فائدہ پہنچائے گی. 2000 روپے ہمارا ہدیہ ہے اس کا جو ہم نے رکھا ہے. 2000 روپے ہدیہ آپ ادا کر کے ایزی پیسہ کے ذریعے, جیز کیش کے ذریعے اور اپنا اسم اعظم نکلوا سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت فائدہ دیکھیں گے آپ. اگر ہم آپ کو اس کے اصول کے مطابق نکال کے دیں گے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.